اللہ والو ماہ رمضان المبارک شروع ہونے لگا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی رب العزت سے جو بھی دعائیں قبول کروانی ہیں کروا لو۔ اللہ رب العزت تمہاری کوئی بھی دعا اس بابرکت مہینے کے صدقے کبھی بھی رد نہیں فرمائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ میرے جو بہن بھائی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنے نام شامل کروائے ہیں، بالخصوص ان کے لیے دعا کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ان کی اور جو میرے بہن بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ان الله يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، اے تمام جہانوں کے رب، میں تیرے حضور سر بسجود ہوں، تیری عظمت اور کبریائی کو تسلیم کرتے ہوئے تیرے پایا فضل و کرم کی طلبگار ہوں۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے، تو ستار ہے، تو ایوب ہے۔ میری دعا کو اپنی رحمت سے شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ، میرے دل کو نور ایمان سے بھر دے، اسے حسد، بغض، کینہ اور نفرت سے پاک فرما دے۔ مجھے تقوی عطا کر اور میرے اعمال کو اخلاق سے مزین فرما، تاکہ ہر کام میں تیری رضا کے لیے کرتی رہوں۔ اے مالک کائنات، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ان گناہوں کو بھی جنہیں میں جانتی نہیں ہوں، ان کو بھی جو میرے علم میں نہیں ہے۔ اپنی رحمت کے صدقے مجھے شرمندگی اور رسوائی سے بچا، مجھے توبہ نصیب فرما جو تیرے دربار میں قبول ہو۔ یا اللہ، میری زندگی میں برکتیں عطا فرما دے، میرے رزق میں وسعت اور پاکیزگی عطا کر، مجھے حلال روزی کمانے کی توفیق دے اور میرے رزق میں ایسی برکت دے کہ میں دوسروں کی مدد کر سکوں۔ اے اللہ، رمضان المبارک کے صدقے، اس برکتوں فضیلتوں والے مہینے کے صدقے مجھے اور میرے اہل خانہ کو کامل صحت عطا فرما، ہر بیماری، دکھ اور تکلیف کو اپنے فضل سے دور فرما۔ اے اللہ، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اے میرے رب، جو لوگ بھی ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جو بیچارے فٹ پاتھوں پر پڑے ہیں، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، میرے رب اپنی رحمت کے صدقے، اس باب برکت مہینے کے صدقے ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے رب، میرے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ، تمام مسلمان بہن بھائی جن کے والدین بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور جن کے والدین صحت ہیں، حیات ہیں، ان کا سایہ ہمیشہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا۔ یا اللہ، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے محبت سے پالا، ان کی زندگی میں برکت دے۔ اللہ، ان کی مشکلات آسان کر، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ اے میرے اللہ، میری اولاد کو نیک، صالح اور فرما بردار بنا دے، انہیں دین کا عالم، حکمت اور سمجھ عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، جو میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، واٹس ایپ پر بہت ساری میری بہنیں ایسی ہیں جو بے اولاد ہیں،
ہیں اور ہر بار دعا کے لیے التجا کرتی ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ میرا رب مجھے اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے، اس برکتوں عظمتوں والے مہینے کے صدقے، اس برکت رمضان کے صدقے میں ان کی جھولیاں بھر دے۔ یا رب العالمین ان کی دلی خواہشوں کو پورا کر دے، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ میری ازواجی زندگی میں محبت، سکون اور رحمت عطا فرما، میرے اور میرے شریک حیات کے درمیان الفت اور اتحاد پیدا کر دے، ہمیں ہر فتنے اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مجھے اور میری نسلوں کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ، ہمارے دلوں کو ہدایت سے روشن کر اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے نیک اور پسندیدہ بندے ہیں۔ یا اللہ مجھے علم نفع عطا فرما، ایسا علم جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہو، جس سے میں تیرے دین کی خدمت کر سکوں۔ اے اللہ میری عزت اور وقار کی حفاظت فرما، مجھے دوسروں کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ مجھے صرف اپنا محتاج رکھی، یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کریں اور ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ مجھے صبر عطا کر اور شکر گزار بننے کی توفیق دے، مجھے ہر حال میں تیرے فیصلے پر راضی رہنے والی بنا دے۔ اے میرے اللہ مجھے وقت کی قدر کرنے والی بنا دے، مجھے اپنی عبادت کا شوق اور ذکر کی لذت عطا کر دے۔ اے اللہ تہجد کی اس نماز کو میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، ہمارے اختلافات کو ختم کر ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمیں ایک امت بنا جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے کام کرے۔ اے اللہ دنیا کی محبت سے بچا لے اور آخرت کو ہماری اولین ترجیح بنا، ہمارے دلوں میں جنت کی طلب پیدا کر اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے رب کریم ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہماری نمازوں، روزوں، صدقات اور نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت، رحم کا جذبہ پیدا کر، ہم دوسروں کو معاف کرنے اور غلطیوں کو نظر انداز کرنے والا بنا دے۔ اے میرے اللہ میرے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر، جو دعائیں میرے دل میں ہیں جو زبان پر نہیں آئیں انہیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا رب العالمین میرے جو بہن بھائی اس وقت دعا میں شامل ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، میرے مالک میرے رب ان کی دلوں کی تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ وہ دعائیں بھی قبول کر لے جو وہ کسی کے سامنے کہہ نہیں سکتے، صرف دل میں تجھ سے دعا کر رہے ہیں، ان کی ہر دعا کو قبول کر لے۔ یا میرے اللہ یہاں پر جتنے بہن بھائی بیٹھے ہیں، کیا پتا کس کی آمین تجھے پسند آ جائے، اس آمین کے صدقے سب کی مغفرت فرما، سب کے دلوں کو چین اور سکون دے، راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر قائم رکھ، کلمہ طیبہ پر ہمارا خاتمہ فرما، قبر کی وحشتوں سے بچا اور روز محشر ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ حضرت اعظم جیسی توبہ نصیب فرمانا، اے اللہ حضرت یعقوب جیسی گریہ زاری عطا فرمانا، اے اللہ حضرت ابراہیم جیسی دوستی عطا فرما دے، اے اللہ حضرت ایوب جیسا صبر عطا فرمانا، اے اللہ حضرت داؤد جیسا سجدہ شکر کرنا نصیب فرمانا، اے اللہ حضرت ابوبکر صدیق جیسا سچا اور پکا مسلمان بنا دے، اے اللہ حضرت عمر جیسی خدمت، اسلام، روب، دبدبا اور شان و شوکت عطا فرما دے، اے اللہ حضرت عثمان جیسی شرم و حیا اور خزانہ عطا فرمانا، اے اللہ حضرت علی المرتضیٰ جیسی شجاعت، بہادری اور سخاوت عطا فرمانا، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ ہمارے چہرے قیامت کے دن روشن رکھنا، اے اللہ قبر کے اندھیروں اور عذاب قبر سے بچانا، اے اللہ ہمارے اعمال نامے دائنے ہاتھ میں عنایت فرمانا۔ یا اللہ قیامت کے دن جب تیرے سامنے پیش ہوں، میرے اللہ میرا اعمال نامہ میرے دائنے ہاتھ میں دینا، میرے اعمال نامہ میں ہاتھ میں لے کے تیرے سامنے شرمندہ نہ کھڑی رہوں، میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو میرے سے انجانے میں ہو گئے، جو میں نے جان بوجھ کر کیے، میرے اللہ سب کے سب تو معاف فرما دے۔ میرے مالک تو خود فرماتا ہے، تو میرے پاس آ تو صحیح، تو ایک
ایک بار کہہ تو صحیح کہ میرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی، میں شیطان کے شر میں آ گئی تھی، مگر تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے اے اللہ، مجھے معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو یا اللہ درگزر فرما، ہمارے چہرے قیامت کے دن روشن رکھنا، اے اللہ قبر کے اندھیروں اور عذاب قبر سے بچانا، اے اللہ پولیس رات کا راستہ آسان فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنا دیدار اور نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمانا، اے اللہ میدان حشر میں ذلت اور رسوائی سے بچانا، بھوک اور پیاس کی شدت سے بچانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے جامع کوثر عنایت فرمانا، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ اس باب برکت مہینے کے صدقے، رمضان المبارک کے صدقے میں، اس عظمتوں اور شان اور بزرگی والے مہینے کے صدقے تو ہمیں آزمائش میں مت ڈال، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، مسلمانوں پر جتنی مشکلات آن پڑی ہیں سب کو دور فرما دے، امن چین اور اطمینان فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرمانا، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ ہر مسلمان کو 5 وقت کا نمازی بنانا، میرے اللہ تھوڑے سے عمل پر زیادہ اجر عطا فرمانا، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، میرے اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، اے میرے رب مجھے مانگنا نہیں آتا، بن مانگے غیب کے خزانوں سے عطا فرما دے، غیب سے ہمارے لیے جو بہتر ہے حلال رزق وہ عطا فرمانا، اپنے نیک بندوں اور پیغمبروں کو جو کچھ عطا فرمایا وہی ہمیں عطا فرمانا، اور جن کے شر سے انہوں نے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری بھی حفاظت فرمانا، اے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تیری عبادت میں ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مگر تیرے محبوب کی امت سے ہیں اور تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم کس در پر جائیں گے، اللہ آپ کا در اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک آپ ہمیں معاف نہ کر دیں، اے اللہ اپنے پاکیزہ ابر رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کے داغ دھبے مٹا دے، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرما، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، اے اللہ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق بخش دے، اے اللہ جب تک ہم زندہ ہیں اس پاک اور عالی دین پر قائم رہیں، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، شیطان اور نفس کے شر اور ان کے فریب سے بچا لے، اے اللہ گمراہوں کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں پاکیزگی کی حالت میں موت دینا، ہمیں اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمانا، اے اللہ ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمانا، اے اللہ موت اور قبر کی منزلیں آسان فرما دے، اس برکتوں والے مہینے کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں موت اور قبر کی منزلیں آسان کر دے، ہمارے لیے قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک کیاری بنا دے، اے اللہ منکر نکیر کے سوالوں کے وقت ثابت قدمی عطا فرمانا، اے اللہ ہم سب کو جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما دے، اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے بچانا، اور جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اے اللہ ان سب کے صدقے جو بھی بیمار ہیں ان سب کے صدقے میں مجھے بھی صحت عطا فرما دے، میری فیملی کو صحت عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت کر دے، اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمانا، ہمارے دلوں میں سے حسد بغض کینہ دور فرما دے، اے اللہ دجال کے فتنے، موت کی سختی، قبر کے عذاب، قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا، اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی، خوف گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرمانا،
اے اللہ ہمیں حلال رزق ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرمانا، خسارے اور نقصان سے بچانا۔ یا میرے اللہ جن میرے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بالخصوص ان کے کاروبار میں اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی جادو جنات کا مسئلہ ہے، کوئی حاسدین کے حسد کا مسئلہ ہے، کوئی منافقین نے شر پھیلایا ہوا ہے، تو میرے اللہ وہ سارا اپنی رحمت کے صدقے، اس برکتوں والے مہینے کے صدقے میں وہ تمام کی تمام پریشانیاں دور فرما کر ان کاروباروں میں برکت ڈال دے، اپنی رحمت کے صدقے کاروباروں میں ترقی ڈال دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بچے پڑھ لکھ گئے ہیں نوکریوں کے لیے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، میرے اللہ ان پر اپنی رحمت فرما، اچھی نوکریاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بلاؤں، ناگہانی آفتوں اور اچانک موت سے بچانا، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمانا، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمانا۔ اے اللہ سب کا نصیب اچھا کر دے، تمام بیٹیوں کا بچیوں کا نصیب اچھا کر دے، نیک اچھے اور صالحہ رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں، بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہے، میرے اللہ نیک اور صالحہ رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری ساری الجھنوں کو دور کرنا، ہماری تمام مرادیں پوری کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو دیس پردیس میں امن اور سلامتی عطا کرنا۔ یا اللہ پردیسیوں کی خیر کرنا، جو پردیس میں ہیں، میرے بھائی بہت سارے ایسے ہیں جو مجھے واٹس ایپ کرتے ہیں، پردیسوں میں بیٹھے ہیں، وہاں پر نوکریوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، پریشانیاں ہیں، گھروں کی پریشانیاں ہیں۔ یا اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور فرما، ان کے نوکریوں کے مسئلے حل فرما دے۔ یا اللہ اچھا اور بہترین روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی پردیس میں بیٹھے ہیں ان کو خیر و عافیت کے ساتھ واپس امن اور سلامتی کے ساتھ میرے اللہ ان کی فیملیوں میں پہنچا دے، والدین کے سینوں میں، بہن بھائیوں کے سینوں میں، میاں بیوی بچوں کے سینوں میں ٹھنڈک دینا، میرے اللہ پردیسیوں کی خیر کرنا۔ اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرمانا، بے اولادوں کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جو میرے بہن بھائی سفر میں ہیں انہیں خیر و عافیت کے ساتھ ان کی منزل مقصود تک پہنچانا۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندھے پن کو دور فرما، ہمارے سینوں کو پرنور کر دے۔ اے اللہ جو ہاتھ تیرے آگے پھیلے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا لے۔ اے اللہ جو سر تیرے آگے جھکتا ہے اسے دنیا والوں کے آگے جھکنے سے بچا لے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں ہاتھ پیر سلامت رکھی، میرے اللہ ایمان کے ساتھ زندہ رکھی۔ اے اللہ ہمیں نیکیاں حاصل کرنے کے لیے لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد سے، جن بھوت کے اثرات بد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری بخشش کر دے۔ ویکھاں جے اپنے عیباں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، ویکھاں جے تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے۔ یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتی ہوں، نوری مکھڑا تو واللیل دیاں زلفاں والے دا واسطہ ہی میرے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ کالی کملی والے کا واسطہ دیتی ہوں، میرے اللہ ہم تو ان کی قدموں کی خاک ہیں، میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، گنہگار ہیں، بدکار ہیں، میرے اللہ پر تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا اللہ اس لیے معافی کے حقدار ہیں، میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد سے، جن بھوت کے اثرات بد سے محفوظ فرما، دین کی خدمت گاروں میں ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری حج بیت اللہ اور عمرہ کے لیے ہماری لبیک کو قبول فرما، ہمیں حاضری کی توفیق اور وسائل اور صحت عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کا سفر آسان کری، اے اللہ آخرت کے سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زمینی اور آسمانی آفتوں سے پناہ مانگی وہ ہمیں بھی عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمارے مقدس